اتنے لوگ جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس خود 10 ججوں کی جو ہے بینچ بنی تھی، اور یہاں 3 جج صاحبان بٹھا دیے جب مظاہر علی اکبر نقوی نے کیا، اور 2 دن بحث ہوتی رہی، اور اسی چیز پر جو ہے ہم نے واضح کر دیا کہ 209 آرٹیکل میں 2 ہی طریقے ہیں جس میں جو ہے کمیشن وہ اختیار سماعت حاصل ہے اس کو، اور وہ ہے ایک پریزیڈنشل ریفرنس، اور ان تینوں کیسز میں جو میں نے عرض کیے، چاہے وہ افتخار محمد چودھری کا تھا، چاہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تھا، چاہے وہ جسٹس شوکت صدیقی کا تھا، ان میں صدارتی ریفرنس تھے آرٹیکل 209 میں جس پر کمیشن نے جو ہے وہ ایکشن لیا تھا۔ اور پھر 1 منٹ جی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ہے دوسری طریقہ یہ ہے کاگنیزنس لینے کا کہ آن اٹس اون سورس کسی کی درخواست پر کمپلینٹس پر نہیں آج تک ہوا۔ اور دیکھیں اگر اس طرح سے ہمارا ایڈورسیریل سسٹم آف جسٹس ہے، ایک فریق کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، دوسرے فریق کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کل جس کے خلاف فیصلہ ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں جو جج صاحبان اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ مواخذہ کریں، ذہن میں رکھیں کہ کل کو ہر جج کے خلاف جو ایک فریق کے خلاف فیصلہ کرے گا اس کے خلاف درخواستیں آئیں گی، اور اگر اس طرح سے ہم درخواستوں پر جو ہے اگر 209 میں ججز کے خلاف کارروائیاں کرنی شروع کر دیں تو یہ نظام عدل منہدم ہو جائے گا۔ کوئی جج بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں تصور کرے گا۔ آرٹیکل 209 تھا ہی ججز کو محفوظ کرنے کے لیے تاکہ وہ بلا خوف و خطر انصاف کر سکیں۔ اگر اس طرح سے مظاہر علی اکبر نقوی نے جس طرح سے مجبور محض ہو کر استعفیٰ دیا ہے تو یہ لمحہ فکریہ سب کے لیے ہے، اور پھر اس کی تائید میں یا اس کی سپورٹ میں پھر جو اعجاز الاحسن نے کیا ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اگلا چیف جسٹس تھا اعجاز الاحسن، اسی سال اکتوبر میں اس نے چیف جسٹس کا منصب جو ہے سنبھالنا تھا، اور اتنی لمبی اس کی جو ہے ججی کا میعاد جو ہے وہ ایک دم منہدم کر دی گئی ہے، اور وہ ایسا شریف النفس شخص جو اتنا قابل اور کمپیٹنٹ ہے، اس کے ذرا فیصلے پڑھیے گا، اور اس نے جس طرح سے اپنا آپ کو جوڈیشری میں اپنا ڈگنیٹی اور گریس کے ساتھ جس طرح سے اس نے نبھایا ہے یہ منصب جو نبھایا ہے، اس کی مثال میں سمجھتا ہوں نہیں ملتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیلڈز میں ایکسل کرتے تھے۔ سپریم کورٹ یتیم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس لیے اگر ہمارا نظام عدل اسی طرح عدم تحفظ کے شکار میں اور بھی جو ہے اس میں شکست و ریخت ہونے لگی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا۔ اور یہ سارا سیرا جو ہے یہ لندن پلان کا حصہ ہے، یہ ہمیشہ ذل سبحانی جو 4تھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے پاکستان تشریف لائے ہیں، یہ انہی کی کارکردگی لندن پلان کا حصہ ہے۔ انہوں نے جب کیا ہے تو عدالت کو دولخت کیا ہے، انہوں نے چمک کی ریت ڈالنا شروع کر دی تھی، انہوں نے عدالت پر حملے کیے، انہوں نے چیف جسٹس کو معزول کروایا جب ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اعجاز الاحسن اور کس طرح سے ان ججز کو جنہوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے تھے پاناما لیگ کے، ان کو کس طرح سے یہ یلغار کر کے ان کو ایک ایک کر کے جو ہے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کا جو ہے راج ماشاءاللہ جو غیر جمہوری عمل ہے ان کی بادشاہت مسلط ہو سکے۔ تو پاکستان کے عوام 8 فروری کو آپ کو بتا دیں گے، جواب دے دیں گے۔ آپ نے تمام قیادت کو اندر کر دیا ہے پی ٹی آئی کی، لیکن آپ پھر بھی خائف ہیں، آپ بلے کے نشان سے خائف ہیں، آپ جیل میں ایک شخص جو ہے 804 نمبر قیدی سے خائف ہیں، اور آپ الیکشنز میں فیس نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے امیدوار کسی حلقے میں جا کے کیمپین نہیں کر سکتے ہیں جو ان کی درگت بنتی ہے عوام کی نظر میں۔ نفرت اور غیظ و غضب جو ہے عوام کی اس سے ڈریں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ دھرتی ماں اس وقت رو رہی ہے، دھرتی ماں میں سے خون رس رہا ہے، کیا ہم ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ خدا را ماں سے پیار کرنا سیکھو۔ دھرتی ماں تبھی ترقی کر سکتی ہے جب ہم اس کو ملک کو چلنے دیں۔
ہم اس جو ہے عدالتوں میں چھیڑخانی بند کر دیں اور ہم جو ہے انصاف اور عدل کا بول بالا کریں، تبھی لوگوں کو انصاف ملے گا، تو لوگ سکون میں آئیں گے اور پھر ہم خوشحال معاشرہ بنائیں گے اور جمہور کو حق دیں۔ جب تک جمہور کو ان کا حق رائے دہی اور ان کو الیکشنز میں فری اینڈ فیئر اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، تب تک جو ہے جمہور یعنی عوام کے حقوق کو اگر سلب کر کے ڈاکہ مارتے رہیں گے تو یہ ملک جو ہے خاکم بدہن اس طرح نہیں چل پائے گا۔ سو خدا را جمہور کو حق دیں، لوگوں کو الیکشن لڑنے دیں۔ ابھی آپ کو تو جو ہے جلسے کرنے کی اجازت ہے، لیکن پی ٹی آئی جلسہ تو کیا کہیں کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتی ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، گھر توڑ دیے جاتے ہیں، مسمار کر دیے جاتے ہیں، ڈیرے مسمار کر دیے جاتے ہیں، بزنس کو منہدم کر دیا جاتا ہے، ان کے بچیاں عورتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی پری پول ریگنگ کبھی سنی بھی نہیں تھی، اور دنیا میں کبھی شاید نہ آپ نے دیکھی ہو، جو اس وقت 25 کروڑ عوام کو جو ہے خوف میں مبتلا کر کے محبوس کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے اور پاکستان کے عوام کو عمران خان نے کہہ دیا کہ میں مر تو جاؤں گا لیکن پاکستان کے عوام کو حقیقی جمہوریت اور حق دے کے رہوں گا۔ اچھا یہ فرمائیے گا، آپ نے 2 استعفوں کو لندن پلان کے ساتھ منسوخ کیا ہے، تو یہ جو لندن پلان ہے یہ 2 استعفوں کی حد تک ہی محدود تھا یا مزید بھی آپ سمجھتے ہیں کہ متوقع ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ جو مانگ رہے ہیں لندن پلان میں، اس میں اوروں کو بھی مجبور کر کے یا جو بھی کرنا مقصود ہو، یا حملہ کرنا ہے یا ان کے خلاف اسی طرح کی کوئی جھوٹی سچی درخواستیں دلانی ہے، ابھی وہ بھی کھیل تماشا جاری ہے۔ اتنے لوگ جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس خود 10 ججوں کی جو ہے بینچ بنی تھی، اور یہاں 3 جج صاحبان بٹھا دیے جب مظاہر علی اکبر نقوی نے کیا، اور 2 دن بحث ہوتی رہی، اور اسی چیز پر جو ہے ہم نے واضح کر دیا کہ 209 آرٹیکل میں 2 ہی طریقے ہیں جس میں جو ہے کمیشن وہ اختیار سماعت حاصل ہے اس کو، اور وہ ہے ایک پریزیڈنشل ریفرنس، اور ان تینوں کیسز میں جو میں نے عرض کیے، چاہے وہ افتخار محمد چودھری کا تھا، چاہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تھا، چاہے وہ جسٹس شوکت صدیقی کا تھا، ان میں صدارتی ریفرنس ہے آرٹیکل 209 میں جس پر کمیشن نے جو ہے وہ ایکشن لیا تھا۔ اور پھر 1 منٹ جی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ہے دوسری طریقہ یہ ہے کاگنیزنس لینے کا کہ آن اٹس اون سورس کسی کی درخواست پر کمپلینٹس پر نہیں آج تک ہوا۔ اور دیکھیں اگر اس طرح سے ہمارا ایڈورسیریل سسٹم آف جسٹس ہے، ایک فریق کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، دوسرے فریق کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کل جس کے خلاف فیصلہ ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں جو جج صاحبان اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ مواخذہ کریں، ذہن میں رکھیں کہ کل کو ہر جج کے خلاف جو ایک فریق کے خلاف فیصلہ کرے گا اس کے خلاف درخواستیں آئیں گی، اور اگر اس طرح سے ہم درخواستوں پر جو ہے اگر 209 میں ججز کے خلاف کارروائیاں کرنی شروع کر دیں تو یہ نظام عدل منہدم ہو جائے گا۔